السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ضلع پونچھ کے دور دراز اور سب سے بلند ترین مقام جبی بیس کیمپ پہ موجود ہیں، جو اڑائی گاؤں کے ٹاپ پر موجود ہے، جہاں آج پیر پنچال عوامی ڈیولپمنٹ فورم کے چیئرمین محمد فرید ملک کی زیر نگرانی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں یہاں کے دیگر پنچایت یا گاؤں کے ترقیاتی کاموں کو لے کر غور و خوض کیا گیا۔ وہیں یہاں پر چل رہے کام کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور پونچھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ جو محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹ کی جانب سے یہاں کام لگائے گئے تھے، اس حوالے سے جو ہے وہ عوام کے ساتھ گفت و شنید کی گئی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت مقامی لوگ بھی موجود ہیں۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے کیا کچھ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا رکھا تھا اور اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا، ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں کے مقامی باشندوں سے، اس کے بعد ہم سماجی کارکن فرید ملک سے، جنہوں نے پوری جموں و کشمیر کو اپنے خیالات سے اور اپنی طور پر جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کو لے کر جو ہے وہ کیا، اور سب سے پہلے اپنے علاقہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بہت ہی اہم خدمات انجام دی۔ اگرچہ بہت سارے لوگ یہاں نہیں پہنچ پائے کسی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں، وہ کچھ کہیں گے اس لڑائی کے اور اس ٹورزم کو لے کر۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے مقامی سابقہ سرپنچ سید میر اسلم صاحب، انہی سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس علاقہ میں آج سے لگ بھگ 10 یا 15 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، چونکہ روڈ کی کنیکٹیویٹی اس علاقہ میں نہیں تھی، باقی دیگر جتنے بھی شعبہ جات تھے ان میں سخت ناقص کارکردگی تھی، لیکن ان 4 یا 5 سالوں میں جو ہے وہ سارے ترقیاتی کام ہوئے، تو انہی سے بات کریں گے، انہی سے جانیں گے۔ جی بہت بہت خیر مقدم آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مولانا محمد فرید صاحب، ملک صاحب اور ہمارے گاؤں کے معززین حضرات، آج یہاں اس موقع پر مولانا محمد فرید صاحب کے سربراہی میں ایک میٹنگ یہاں گلیاں ڈنا اڑائی میں منعقد ہوئی ہے، جہاں کے یہ علاقہ جو ہے بہت دور دراز علاقہ ہے اور جبی بیس کا بیس ہے، اور جہاں مولانا محمد فرید فات اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً یہاں اپنے گاؤں اڑائی کی طرف اور باقی علاقہ جات کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں، اور خصوصی طور ہمارے گاؤں کی طرف انہوں نے بہت اہم کام کیے ہیں، اور جس مقام پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ گلیاں ڈنا ہے، جہاں پہ ٹورزم اور انہوں نے دوسرے سپورٹ والوں نے بہت اہم کام کیا ہے، لیکن ابھی کافی کام کرنا باقی ہے۔ اس میں سب سے بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روڈ کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ راستہ یہاں روڈ آنے کا جو روڈ بنی ہے یہ صرف گھوڑوں کے لیے روڈ بنی ہے، اس پر توجہ دی جائے، اور یہاں تاکہ اب یہاں آنے والے لوگ جو سیاح لوگ آئیں گے ان کو یہ آسانی ہو سکے۔ اور میں مولانا محمد فرید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر وجہ پورے جموں کشمیر میں گھومتے ہیں، تو یہاں کے آپ سے اس سے پہلے بھی آپ توجہ دے رہے ہیں، آپ سے اس سے بعد بھی اس کام کی طرف پوری توجہ دیں تاکہ یہاں کے پوری ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سید میر اسلم صاحب، جو اس علاقہ کی ڈیولپمنٹ اور مولانا فرید ملک صاحب کی خدمات کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ اب ہم سیدھا چلتے ہیں مولانا فرید ملک صاحب کے ساتھ، کہ جنہوں نے اس علاقہ کو جو ہے وہ اس وقت ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ترقیاتی کاموں کو آگے رکھا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی قریبی تال میل بنائے ہوئے ہیں۔ جی فرید صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ آج کی میٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہیں گے اور آپ کے تاثرات کیا ہیں اس علاقہ کی ترقی کے؟ اصل میں ایسا ہے کہ ہم نے رات کو سوچا کہ ایک تھوڑی سی ہم یہاں کے بزرگوں، یہاں کے نوجوانوں سے ہم بات کریں اور یہاں کی چل رہے کاموں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ہمیشہ 5-10 سالوں سے اپنے گاؤں کے لیے بھی بڑی آواز جو ہے وہ دلی تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 2 بار یہاں پر ڈپٹی کمشنر، بلکہ 3 بار گلیاں میں 3 بار یہاں پر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں، اور 2 بار جبی توتی جو 14 کلومیٹر دور یہاں سے پاکستان جبی توتی ہے، وہاں پر بھی 2 بار ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ دورہ کر چکے ہیں۔ اس میں صرف میرا ایک اکیلے کا رول نہیں ہے، میں اپنی عوام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میرے لوگ مہمان نواز لوگ، میرے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں تینوں پنچایت کے، کہ جب بھی یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب آئے مجھے لگتا ہے، میں جو یہاں پر سوچتا ہوں میں پوری جموں کشمیر میں چلتا رہتا ہوں، لیکن جو پیار، جو خلوص میرے لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کے دورے کے دوران جبی توتی کے مقام پر دیا گیا، راستے میں لوگوں کو، ہمارے جو مہمان 1500 جو لوگ باہر سے آئے تھے ان کا جو استقبال کیا، وہ استقبال کہیں دیکھنے کو نہیں مجھے ملا، اور میں خوش ہوں کہ میرے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں۔ اگر چاہے یہاں پر
टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ प्रोजेक्ट आए हैं, कुछ 1 करोड़ रुपया और आया, उसका भी टेंडर लगना बकाया है। इसके साथ साथ महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से यहाँ पर ग्राउंड बनाया जा रहा है और डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी यहाँ पर जो है वो ग्राउंड बन रहा है। कहने का मकसद यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जब्बी तोती बेस कैंप में आए हैं। एक डाक बंगलो बन रहा है, एक और भी टूरिज़्म की जानिब से भी डाक बंगलो बनेगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारी कोशिश है कि इस इलाके को गुलमर्ग की तर्ज पे लाकर यहाँ के लोगों को, यहाँ हमारी तीनों पंचायत नहीं बल्कि यहाँ बाइला है, हाड़ी बुड्ढा है, पूरे इलाके को जोड़कर इस इलाके को टूरिज़्म पर लाया जाए और बाहर के सियाहतों को, बाहर के जो हमारे लोग मेहमान आए वो इस इलाके की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस मौके पर मैंने अपने लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये आपका फ़ायदा है, हमारे जो आस पड़ोस में लोग हैं ये उनका आने वाला कल का मुस्तकबिल है कि इस इलाके को बनाने में अपना रोल अदा करें। और इसके साथ साथ हमने वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाई कि यहाँ पर जो है हमारी रोड की जो है वो PMGSY जो रोड बनी है उसकी खस्ता हालत है। 2014 में वो बह गई थी, अभी तक ठीक नहीं हुई। गुज़श्ता दिनों कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आए थे तो उनसे भी मैंने बात की थी पुंछ में। और इसके साथ साथ उस रोड के साथ साथ आप जब यहाँ इस रोड पे आएंगे, हाई स्कूल नहीं बल्कि हवेली पंचायत से लेकर यहाँ गलियाँ तक इस रोड की भी खस्ता हालत है। इसको बनाने की, अगर चाहे ये रोड नहीं है एक रास्ता है, इसमें मेरी आवाम से भी गुजारिश होगी कि इसको बनाने में हम अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन ये सिर्फ रास्ता नहीं रहना चाहिए बल्कि ये रोड बननी चाहिए। लोगों को दिल में जगह रखनी पड़ेगी, लोगों को जो है रास्ता देना पड़ेगा, तब जाके रोड अच्छी निकलेगी। इसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी PMGSY की रोड जो है वो जल्द से जल्द, DC साहब ने यकीन दहानी दिया है कि हम इसको मुकम्मल करेंगे। जल्द डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी इंशाल्लाह अड़ाई का दौरा करेंगे आवाम से मिलने के लिए। इसके साथ मुझे खुशकिस्मती है मेरी कि मैं अपनी पंचायत के कुछ नुमाइंदों को लेकर सेक्रेटरीट में और जम्मू तक गया और हमने एक DPR बनाकर कमिश्नर सेक्रेटरी RNB से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें जो है ब्रिज दिया और DPR बनाने में काफ़ी देर लगी, हालांकि प्लान चला गया था। लेकिन मैं आज के इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ का भी शुक्रिया अदा करूंगा और कमिश्नर सेक्रेटरी RNB का भी कि उन्होंने हमें जो है 2 करोड़ 22 लाख का ब्रिज जो है वो अड़ाई की तीनों पंचायतों के मुफाद में रखते हुए वो ब्रिज जो दिया है। इसमें मेरे माजूरीन का काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि माजूर अफराद का हमने जिक्र किया वहाँ पर जिसके तहत ये प्रोजेक्ट जो वो सक्शन हुआ। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि टूरिज़्म पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। हमारा टूरिज़्म, हमारे यात्री, हमारे जितने भी लोग बाहर से आएंगे वो तभी कामयाब हैं जब हमारा यहाँ पर ये रोड जो है वो दुरुस्त होगी। रोड जो है अड़ाई कट्ठा से लेकर गलियाँ तक एक बेहतरीन रोड बनेगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मेरे सब लोग, ये सबका सरपंच साहब मीर असलम साहब हैं, यहाँ के मुकामी सरपंच असलम तांतरे साहब हैं, हमारे असलम मलिक साहब हैं और असलम हमारे शकील परे जी हैं, या उनकी आलिया मोहतरमा हमारी सरपंच साहिबा हैं। तो हम सब मिलकर, मेरा मकसद एक है कि हम प्यार और इत्तेफाक से आगे चलें। और कोई भी भाई इस वक्त अगर परेशान है टूरिज़्म को लेकर कहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और टूरिज़्म ये आपके लिए है, और ये जब भी हमारे कोई लोग आएंगे आप उनकी जो है वो मेहमान नवाजी करेंगे और एक गुलमर्ग की तरह यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आप दूध पथरी जाकर देखें, वो भी एक पहाड़ी एरिया है, लेकिन वहाँ जब रोड गई, वहाँ जब टूरिज़्म गया तो लोगों ने तरक्की की। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब्बी तोती और जब्बी तोती से राह वाला से अड़ाई मलका से होकर हमारे जो आने वाला वक्त है, इंशाल्लाह मैं हर वक्त कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगले 1-2 साल में जो हमारे बाहर से लोग आएँ इस इलाके को देखने, आप भी हमारी वक्तन फ़वक्तन मेरी मीडिया के भाई आवाज़ बने रहते हैं। हमारी रियाज मलिक साहब हों, उनमें इरफान मुगल साहब हों, ज़हीर अब्बास साहब हों, इशरत भट्ट साहब हों, सरफराज साहब हों, जितने भी हमारे ये मीडिया के भाई हैं, मैं उनका भी बड़ा अहम रोल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारी पुंछ की मीडिया हो। हमारे एक एक आदमी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो जिस तरह का तारीखी प्रोग्राम हमारा इस बार जब भी तोती हुआ, इस तरह का प्रोग्राम मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौके पर अपनी तीनों पंचायत की आवाम का, नौजवानों का, कि ख़ास करके मेरे पाकसर में जो मेरी डोगू में लोग रहने वाले हैं, कि जो उन्होंने मेहमान नवाजी दिखाई। आज भी ऑफिसर याद करता है कि उन लोगों ने जो जज्बा, जो प्यार, 14 किलोमीटर की दूरी पर चल के जिस तरह अफसरों ने प्यार और मोहब्बत देखी। 1 किलोमीटर इंसान चलता है तो थकावट हो जाती है, 14 किलोमीटर चल के गए और लोगों ने उनकी थकावट को जो है महसूस नहीं होने दिया। मैं
ضرور چاہتا تھا کہ میں شکریہ ادا کروں. انشاءاللہ جلد ہم ایک بہت بڑی میٹنگ کریں گے, اس میں عوام کو بلوا کر اس موقع پر میں اپنی عوام کا شکریہ ادا کروں گا. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ کارکن مولانا فرید ملک صاحب, جنہوں نے پورے اس علاقہ کے ترقیاتی کاموں کو لے کر جو ہے وہ اپنی گفتگو شنید رکھی اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا. حقیقت میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, چونکہ اس وقت اڑائی جس کا آج سے 10-15 سال پہلے کہیں نام تک نہیں تھا, آج ان لوگوں کی کاوشوں سے, یہاں کے نمائندگان اور یہاں کے چنیدہ نمائندگان کی کوششوں اور کاوشوں سے آج یہاں کروڑوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ جبی بیس کیمپ پر ہے, جہاں پر آج ایک بہت وسیع اور عریض میدان بھی تعمیر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں سیاحوں کے لیے ہٹ بھی بنائے جا چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بہت بڑا ڈاک بنگلو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے, لیکن یہ روڈ بھی تب ہی ہوگی جب یہاں کے مقامی لوگوں کا ساتھ ہوگا. مقامی لوگ اپنی جگہ کو دینے میں, یہاں اپنے وقت کو دینے میں اور بڑا تعاون کریں گے, تب جا کر یہ جو ہے یہ علاقہ ترقی کر سکے گا. اور ترقی تب ہی ہوگی جب نوجوان بیدار ہوں گے, اور نوجوانوں کی بیداری کے لیے آج کے نمائندگان کو, چاہے وہ عوامی ہوں یا پھر چنیدہ نمائندگان ہوں, ان کو اپنی اوقات کو اور اپنے وقت کو فارغ کر کے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے, تاکہ ہمارے نوجوان بجائے ڈرگز کے, بجائے برے کاموں کے, وہ کھیل کود کی طرف آئیں اور اچھے کام کریں, اور یہاں کا نوجوان اپنے روزگار کے مواقع یہاں ہی کما کر اپنی جو ہے وہ گھر کے اخراجات کو پورا کرے. میں فرید صاحب نے جہاں اپنے تمام تر انتظامات کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام تر علاقہ کے چنندہ نمائندگان کو اور سابقہ سرپنچوں کو اور اس وقت جو موجودہ سرپنچ ہیں ان کا شکریہ ادا کیا, وہیں پر یہاں جن آفیسران نے بھی اچھا تعاون کیا ہے, چاہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ہوں یا پھر یہاں کام نہ کر رہے تحصیلدار ہوں یا پھر ڈی سی پونچھ ہوں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا بھی فرد ہے, ان تمام کا شکریہ ادا کیا, اس لیے کہ آج تک ہماری اس اڑائی کا کہیں نام نہیں تھا, اور آج اتنے کام آ رہے ہیں کہ یہاں جگہ کم پڑ رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے نوجوانوں کو بیدار کیا جائے. بہت بہت شکریہ.